کلاس فرسٹ ایئر اردو میں پہلے سبق کی عبارت کی تشریح کے بعد آپ یہ پیرا تحریر کریں۔ شخصیت، فن، فکر، اسلوب۔ سید سلیمان ندوی ضلع عظیم آباد میں سید ابوالحسن کے گھر پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی کے انتہائی قابل شاگرد بنے۔ یہ سبق ان کی انشا پردازی، سیرت نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ برٹش دور میں عیسائی مشنریوں نے پرچار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہم آپ کی مکمل تکریم کرتے ہیں، لیکن بنی نوع انسان کے لیے نمونہ عمل ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اسی بابت مدراس کے لالی ہال میں یہ خطبہ دیا گیا۔ زبان سادہ، مدلل، شفاف اور جاذبیت پر مبنی ہے۔ دوسرے سبق اپنی مدد آپ کی تشریح کی عبارت کے بعد آپ یہ تحریر کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان دہلی میں میر متقی کے گھر پیدا ہوئے۔ مسلمان بر صغیر کے مصلح بن کر ابھرے۔ یہ سبق انشائیہ ہے۔ مصنف نے دورہ انگلستان میں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر نامی رسالے دیکھے، متاثر ہوئے، ہندوستان آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں یہ مضمون شائع ہوا وہ قوم کو خود کفالت کا درس دیتے ہیں۔ سادگی، مقصدیت اور منطقی استدلال ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل سبق کے پیراگراف کی تشریح کے بعد آپ لکھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں خواجہ عزت بخش کے گھر پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ یہ سبق سوانح حیات سر سید حیات جاوید سے لیا گیا ہے۔ یہ تحریر سوانح نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ راہ اسلاف پہ چلنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اعتدال، توازن، سادگی، استدلال مصنف کے اسلوب کے نمایاں خواص ہیں۔ چوتھا سبق ابوالقاسم زہراوی کی تشریحی عبارت کے آخر میں لکھیں۔ شخصیت، فن، فکر، اسلوب۔ پروفیسر حمید عسکری بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ فزکس کے میدان میں ان کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے نامور مسلم سائنسدان نامی کتاب میں 100 سے زیادہ مسلم سائنسدانوں کا ناموں کا مفصل ذکر کیا ہے۔ یہ سبق شخصی خاکہ مصنف نے سرجری کے فن میں مسلمانوں کارہائے نمایاں کا ذکر کیا۔ انداز بیان میں سادگی، سلاست، جامعیت، ابلاغ حق، حقائق جیسی نمایاں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پانچواں سبق ادیب کی عزت۔ دھنپت رائے پریم چند ضلع بنارس کے گاؤں پانڈے پور میں منشی عجائب لال کے گھر پیدا ہوئے۔ ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں کیا۔ یہ سبق ان کا خوبصورت افسانہ ہے۔ انہیں کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے برے حالات، غریبوں کی غربت، طبقاتی تقسیم پر بہت کچھ لکھا۔ فنکاروں کی بے بسی، غربت اور قسم پرسی کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ تحریر میں سادگی، سلاست، حقیقت پسندی ملتی ہے۔ چھٹا سبق اوور کوٹ ہے۔ غلام عباس امرتسر میں میاں عبدالعزیز کے گھر پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے مراحل لاہور میں طے کیے۔ بچپن سے کہانیاں لکھنے لگے۔ اپنے ادیب احباب کے ساتھ لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ سب نے گھومنے پھرنے کا فیصلہ کیا۔ بغیر قمیص کے اوور کوٹ پہن لیا۔ کار خود چلا رہے تھے جو ہاتھ سے بال بچی۔ انہیں خیال آیا اگر اسی حال میں مر جاتا لوگ کیا سوچتے، اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس بھی نہیں۔ اپنی کہانی کو نوجوان کے روپ میں کمال مہارت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت پسندی، سادگی، انگریزی الفاظ کا برمحل استعمال تحریر کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ خوشاب کے گاؤں انگا میں غلام نبی کے ہاں پیدا ہوئے۔ اردو ادب کے باکمال افسانہ نگار، شاعر، کالم نویس ہیں۔ ان کے اس افسانے کے پس منظر میں انسانی زندگی کی المناکی نظر آتی ہے جو عام طبقے کا مقدر بن چکی ہے۔ بے حسی اور خود غرضی سے بچنے اور ایثار و خدمت خلق کا پیغام دیا گیا ہے۔ سماجی و اخلاقی منافقت کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ سادگی، سلاست، حقیقت نگاری، منظر کشی نیز جذبات نگاری اس تحریر کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ چراغ کی لو حاجرہ مسرور لکھنؤ میں ڈاکٹر تحور احمد خان کے گھر پیدا ہوئیں۔ گھریلو علمی ادبی ماحول سے فیض پایا۔
12 برس کی عمر میں پہلا افسانہ لاوارث لاش لکھا۔ تقسیم کے بعد لاہور آ گئے۔ ان کے افسانوں میں ترقی پسند خیالات واضح ہیں۔ عورت ہونے کے سبب انہوں نے اپنے سماج کی عورت کی بے بسی اور مظلومیت کی ہمدردانہ تصویر کشی کی ہے۔ ان کی تحریر میں سادگی، سلاست کے ساتھ طنز کی کاٹ بھی ملتی ہے۔ حقیقت پسند اور اصلاحی پیام تحریر کی نمایاں خوبی ہے۔ لاہور کا جغرافیہ: احمد شاہ بخاری پشاور میں اسد اللہ شاہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ بنیادی طور پر کشمیری تھے۔ لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ سب سے بڑے مزاح نگار زبان اردو ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ تحریف مضحک یا پیروڈی کی عمدہ مثال ہے۔ مصنف نے طنز کی کاٹ سے اصلاح احوال کی طرف متوجہ کیا ہے اور واقعیت، حسن تعمیر، دھیمی ظرافت، تاریخی واقعات اور شخصیات کی طرف اشارہ اس تحریر میں نمایاں خوبیاں ہیں۔